بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجۃ عند کثیر ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص الی آخرہ۔ بات ہم نے جہاں سے شروع کی تھی کہ ظن میں اصل عدم حجیت ہے، لیکن اگر کسی ظن کی حجیت پر دلیل قائم ہو جائے تو ہم تابع دلیل ہیں، ہم اس ظن کو حجت مان لیں گے۔ کچھ ظنون کو، کچھ چیزوں کو کہ جن سے حاصل ہونے والے ظنون کو ظنون خاصہ کا نام دیا گیا۔ سب سے پہلے ذکر فرمایا ملا اخند رحمہ اللہ نے ظواہر کا کہ یہ ظواہر یہ ظنون خاصہ میں سے ہے، ان سے جو ظن حاصل ہوتا ہے یہ حجت ہیں، ان کی حجیت پر فلاں فلاں دلیل ہے۔ دوسرے نمبر پر قول لغوی کو لے آئے کہ اہل لغت اگر کہہ دیں کہ یہ لفظ کا یہ معنی ہے، اگرچہ بعض حضرات قول لغوی کی حجیت کے قائل تھے، انہوں نے دلیلیں بھی دیں، لیکن جناب اخند رحمہ اللہ ان کی اس بات سے متفق نہ ہوئے اور ان کی دلیلوں کے جواب دیے۔ آج بحث شروع فرما رہے ہیں تیسرے نمبر پر اجماع منقول کی کہ بعض حضرات اجماع منقول بخبر واحد کو بھی حجت قرار دیتے ہیں۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ رسائل شیخ انصاری میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کی بحث ہوئی کہ لغتاً اجماع کا معنی کیا ہے، اہل سنت حضرات کے مختلف لوگ اجماع کی کیا تعریف کرتے ہیں، علماء امامیہ اس کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ چونکہ اس اجماع کی پوری تفصیل گزر چکی تھی، ملا اخند نے یہاں دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں اجماع اتفاق الکل فی جمیع الازمنہ الی آخری، مختلف تعریفیں تھیں۔ اجماع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اجماع محصل، ایک ہوتا ہے اجماع منقول۔ اجماع محصل اس کی حجیت میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کنفرم حجت ہے۔ اجماع محصل یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اٹھے اور جناب وہ اعلان جہاد کرے اور وہ اپنے زمانے کے بلکہ تمام زمانوں کے تمام علماء کے تمام فتاوی کو، یعنی ایک مسئلے میں جو تھے سب کی تحقیق کرے اور خود تحقیق کرنے کے بعد اعلان کرے کہ میں نے تمام علماء کے فتاوی کو فلاں مسئلے میں دیکھا ہے، سب اس بات پر، اس حکم پر متفق ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی ایسے زمانے میں تو یہ اجماع محصل ممکن ہو کہ جس زمانے میں علماء کی تعداد بہت کم ہو، اور آج کا دور کہ جب لاکھوں میں پہنچ چکے ہیں شاید یہ ناممکن ہو۔ دوسرا اجماع منقول ہوتا ہے، پھر منقول ہی یا منقول ہوگا بخبر متواتر یا منقول ہوگا بخبر واحد۔ جو اجماع منقول بالتواتر ہوتا ہے وہ بھی اجماع محصل کے حکم میں ہوتا ہے، وہ بھی حجت ہے۔ ہمارا موضوع بحث جہاں ہے اجماع منقول کہ ایک بزرگ نے، کہ ہو سکتا ہے اس نے خود تحقیق کی ہو اور اپنی تحقیق میں اس کے لیے اجماع محصل ہو، لیکن باقی کے لیے، مثلا آج ہم بیٹھے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فقیہ لکھتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے اجماعاً، اس نے دعوی اجماع کیا، ہم نے خود تحقیق نہیں کی، آیا اس کا یہ دعوی اجماع، اس کا اس اجماع کو نقل کرنا
ہم لوگوں کے لیے جو ہم بعد کے لوگ ہیں ہمارے لیے یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ یہ ہے اصل بس۔ ایک نکتہ مجھے یاد ہے کہ رسائل میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات چیت کی تھی کہ ہمارا اور برادران اہل سنت میں اس اجماع پر ایک بنیادی اختلاف ہے۔ بنیادی اختلاف وہی مانا کہ وہ اجماع کو من حیث الاجماع قرآن و سنت کے مقابل میں باقاعدہ ایک دلیل شمار کرتے ہیں، اور وہ غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے رسائل میں یہی الفاظ تھے کہ اصلاً اس مسلک کی بنیاد ہی اجماع پر ہے، چونکہ اگر وہ اجماع کو مستقل دلیل قرار نہ دیں تو پھر سقیفہ باطل تو سارا نظریہ دھڑام کر جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اجماع من حیث الاجماع یہ معتبر نہیں، بلکہ اجماع اس لحاظ سے معتبر ہے چونکہ یہ کاشف رائے معصوم ہوتا ہے۔ اصل معیار وہ رائے معصوم ہے، اور یہ چونکہ اس کا کاشف ہے بایمان جہاں حجت ہوتا ہے۔ خوب، یہ ایک بات تھی گزر گئی۔ فرماتے ہیں ہم اس میں انشاءاللہ تفصیل سے بحث کریں گے، آج ہم فقط ایک بات کریں گے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ یہ حضرات جو اجماع کی حجیت کے قائل ہیں، یعنی اجماع منقول بخبر الواحد کی حجیت کے قائل ہیں، ایک بات تو طے ہے کہ وہ اجماع کو ان موارد حجیت خبر واحد میں، یعنی ایک بات یہ بھی طے ہو جائے مقدمتاً کہ یہ حضرات اجماع کو من حیث الاجماع حجت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں چونکہ خبر واحد حجت ہے، جو ادلہ خبر واحد کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں وہ ادلہ اس اجماع کو جو منقول بخبر الواحد ہو اس کو بھی شامل ہیں، اس کی حجیت کو بھی، یعنی اصل معیار ہے خبر واحد کا حجت ہونا، لیکن وہ دلیلیں اس کی حجیت کو بھی شامل ہیں۔ خوب، چلو ٹھیک ہے جی، جس وجہ سے بھی وہ اس کے قائل ہو گئے، اجماع کو حجت کیوں مانتے ہیں جبکہ یہ طے ہے کہ ہم امامیہ کے نزدیک اجماع من حیث الاجماع اہم نہیں ہے، بلکہ اجماع اس لیے اہم ہے کہ یہ کاشف رائے معصوم علیہ السلام ہوتا ہے۔ تو پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں اجماع حجت ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ کاشف رائے معصوم ہے، تو پھر ان کو کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں معصوم کی رائے شامل ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کی بات، فقط اسی میں ہوگی۔ ملا خند نے بہت پیارے اور سہل انداز میں اس کو بیان فرمایا، فرماتے ہیں جو لوگ اس اجماع کی حجیت کے قائل ہیں در حقیقت چار قسم کے لوگ ہیں، چار نظریے ہیں، یا مثلا چار طرح سے وہ اس اجماع کو کاشف قول معصوم رائے معصوم سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اجماع کی بھی چار قسمیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے چونکہ یہ دلیل ہے میرے پاس، اس وجہ سے یہ کاشف قول معصوم ہے، دوسرا دوسری وجہ، تیسرا تیسری وجہ، چوتھا چوتھی وجہ، جس وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں کہ اجماع کی بھی چار قسمیں۔ خوب، ایک پہلی قسم کا نام ہے اجماع دخولی، دوسری کا نام ہے اجماع لطفی، تیسری کا نام ہے اجماع حدثی، اور چوتھی قسم ہے اجماع تشرفی۔ میں بالکل بہترین کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں سمجھاؤں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اجماع اس لیے حجت ہے چونکہ اس میں معصوم علیہ السلام داخل ہوتے ہیں،
یعنی ایک زمانے کے، چونکہ آپ یہاں شروع کریں کہ جب ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی زمانہ حجت الہیہ سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، اگر ایک زمانہ کے تمام علماء، تمام صاحب الرائے ایک حکم پر متفق ہو جاتے ہیں اور ان میں کچھ ایسا بھی ہوں یا کوئی ایسا بھی ہو جو معلوم النسب نہ ہو، چونکہ امام ہر زمانے میں ہوتا ہے اور ادھر سارے حضرات متفق ہو رہے ہیں، تو اس میں امام کی رائے بھی شامل ہوتی ہے، ولو مشخص نہ ہو کہ یہ امام ہے۔ اگر مشخص ہو گیا تو پھر اجماع ختم، پھر تو حکم امام حجت ہو گیا۔ مشخص نہ ہو لیکن اتنا پتہ ہو کہ اس میں اجماع امام شامل ہے، چونکہ اس اجماع میں امام شامل ہوتا ہے اس لیے یہ حجت ہے، اس کو کہا جاتا ہے اجماع دخولی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اجماع کاشف رائے معصوم علیہ السلام اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک زمانے کے تمام صاحب الرائے ایک رائے پر، ایک فتوے پر جمع ہو رہے ہیں اور وہ فتویٰ خلاف کتاب و سنت ہے، تو قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان کسی بھی طریقے سے اختلاف ڈالے تاکہ وہ متفق نہ ہوں اس حکم پر جو خلاف کتاب و سنت ہے۔ لیکن اگر وہ سارے متفق ہو جاتے ہیں، سارے متفق ہو جاتے ہیں اور کوئی اختلاف ان میں نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس پر راضی ہے۔ تو راضی ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معصوم کی رائے بھی وہی ہے، تو جب وہی ہے یہ اجماع بن جائے گا حجت۔ اس کو کہا جاتا ہے اجماع لطفی، کہ اگر رائے معصوم ان کے موافق نہ ہوتے، شامل نہ ہوتے، قاعدہ لطف کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی طریقے سے اپنی حجت کو ظاہر کرتا اور اس میں وہ اختلاف ہوتا تاکہ اتفاق نہ ہو پائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا ہوتا ہے اجماع حدثی، کہ نہیں، یہ بھی نہیں کہ امام ان مجمعین میں موجود ہوتا ہے، لطف اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حدث کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے کے تمام دیانتدار با تقوی فقہا صاحب الرائے ایک حکم پر جمع ہیں اور کبھی بھی وہ حکم کتاب و سنت کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتے، چونکہ وہ تقوی کی منزل پر ہیں، دیانتدار ہیں، بہت ساری باتوں میں ان کا اختلاف موجود ہے، لیکن اس مسئلہ میں جو سارے متفق ہو گئے، ہم اس سے حدث لگائیں گے کہ انشاءاللہ امام بھی اس حکم میں شامل ہوں گے، یعنی معصوم کی رائے بھی اس میں شامل ہوگی، البتہ یہ حدث ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ حدث، یہ اتفاق کبھی عادتاً عادی ہوتا ہے اور کبھی اتفاقی۔ عادت اور اتفاق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عادت غالب طور پر ہوتی ہے اکثر اوقات، اور اتفاق کبھی کبھار، یعنی جو بھی ہو موافقت امام کی بہرحال ان میں ہوتی ہے۔ ایک چوتھی قسم ہے اجماع تشرفی کی، کہ کوئی فقیہ اپنے زہد و تقوی کی اس منزل پر ہو کہ وہ براہ راست امام وقت کی زیارت سے مشرف ہو سکتا ہو،
اور وہ براہ راست امام سے سوال کر سکتا ہو، اس نے سوال کیا، امام نے جواب دیا، اس نے اس جواب امام کو اپنی طرف نسبت دینے کی بجائے کہا کہ اس حکم پر اجماع ہے، تو پوچھنے والا پوچھے گا، ایک سوال کرنے والا تھا، ایک بتانے والا تھا، تو براہ راست کہتا کہ میں نے امام سے سوال کیا اور معصوم علیہ السلام نے مجھے یہ جواب دیا۔ فرماتے ہیں نا، بسا اوقات حقیقت کو چھپانے میں مصلحت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ کہے میری ملاقات، لوگ اس کو جھٹلا دیں، ہو سکتا ہے تقیہ کا زمانہ ہو، ظالم حکمران ہوں، اور وہ اس بات پر اس کو اذیت پہنچائیں کہ اچھا تیری اس سے ملاقات ہوتی ہے، الی آخر بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کہ جہاں حقیقت کو چھپانا پڑتا ہے اور وہ اس کو نسبت دیتا ہے اجماع کی طرف۔ یہ چوتھی قسم یہ ہو گیا اجماع تشرفی، ٹھیک ہو گیا۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات ہے، ملا خن رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مدعی اجماع ہے یہ اجماع دخولی کا نظریہ رکھتا ہے، یہ اجماع لطفی کا نظریہ رکھتا ہے، یا یہ اجماع حدثی کا نظریہ رکھتا ہے؟ ملا خوند نے بہت پیارا اور مختصر جواب دیا، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں چند سطروں میں، فرماتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اجماع کا دعویٰ کرتا ہے، آپ اس پر کرتے ہیں اعتراض، کہتے ہیں جی آپ نے کیسے دعویٰ اجماع کیا، فلاں تو اس کا مخالف تھا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک معلوم النسب کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سو سمجھ جانا یہ اجماع دخولی کا قائل ہے، اس لیے کہ مجہول النسب کا اختلاف فرق کرتا ہے نہ کہ معلوم النسب کا۔ یا آپ نے کہا جناب آپ نے کیسے دعویٰ اجماع کیا، فلاں فلاں بزرگ اس زمانے کے تو اس کے مخالف ہیں، اور وہ جواب میں کہتا ہے اس زمانے کے لوگ اب نہیں رہے، اس زمانے میں کوئی مخالف نہیں ہے۔ جب یہ بات کرے گا اس کا مطلب وہ اجماع لطفی کا قائل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آج کی بات کر رہا ہے، اگر ایک زمانے کو مخالف تھے تو اس کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ جیسے لطف اس زمانے واجب تھا لطف آج بھی واجب ہے، تو آج سب کا متفق ہونا قائد لطف کا تقاضا یہ ہے کہ آج بھی کوئی مخالف ہوتا نہیں ہے۔ وَإِلَى آخری اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو کیسے یقین ہے، اور وہ جواب میں کہتے ہیں جناب ہمارے علماء سارے ماشاءاللہ دیانتدار ہیں، یہ سارے باتقویٰ پرہیزگار لوگ ہیں، اور یہ کبھی بھی ایسا کر نہیں سکتے جب تک فلاں نہ ہو، تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اجماع حدثی کا قائل ہے۔ آج کی بات یہاں تک تھی۔ فصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجت عند کثیر، بہت سارے لوگ اس کو اجماع منقول بخبر الواحد کو حجت جانتے ہیں، لیکن کون سے لوگ؟ عند کثیر ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص، وہ لوگ کہ جو خبر واحد کو ظنون خاصہ میں شمار کرتے ہوئے حجت جانتے ہیں۔ خوب، لیکن من جہت انہو، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اجماع منقول من حیث اجماع حجت ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انہو من افراد ہی، کہ یہ اجماع بھی خبر واحد کے افراد میں سے ہے، ایک مورد ہے۔ من دون ان یکون علیہ دلیل، کہ خود اجماع کی حجیت پر وہ نہیں کہتے کوئی خاص علیحدہ سے باقاعدہ دلیل موجود ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں فلا بد فی اعتبارہ، وہ کہتے ہیں اجماع کے معتبر ہونے حجت ہونے میں ضروری ہے من شمول ادلت اعتبارہ لا، کہ خبر واحد کو معتبر قرار دینے والی ادلہ، یعنی وہ ادلہ جو خبر واحد کو حجت قرار دیتی تھیں، معتبر قرار دیتی تھیں، وہ اس کو بھی شامل ہیں بعمومہا او اطلاقہا۔ عموم اور اطلاق یہ فرق آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی اصول کتاب مطابق کہ عام
کثیر افراد کو شامل ہوتا ہے عموم، لیکن یہ ہے اس میں شمولیت بالوضع ہوتی ہے، یعنی لفظ کی وضع ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کو اپنا حد کو شامل ہوتا ہے، لیکن اطلاق اس میں شمولیت ہوتی ہے بے مقدمات الحکمہ، مقدمات حکمت ہوتے ہیں تو وہ باقیوں کو شامل ہوتا ہے، وَإِلَّا فَلَا۔ یہ ساری باتیں بحث الفاظ کی ہیں۔ خوب، تحقیق القول فی یستدعی رسم امور، فرماتے ہیں ہم آپ کو اس اجماع منقول کے حوالے سے ایک ایک کر کے اس کی بحث کو کلیئر کرتے ہیں۔ الاول، آج فقط اتنی بحث ہے کہ جو حضرات اس اجماع منقول کو، اجماع منقول بخبر الواحد کو حجت سمجھتے ہیں، وہ کس وجہ سے؟ بئی معنی کہ ہمارے نزدیک اجماع میں نحس الاجماع کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک اہمیت ہے رائے معصوم علیہ السلام کی، تو ان کو کہاں سے پتہ ہوتا ہے کہ اس اجماع میں امام علیہ السلام کی رائے شامل ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ان کو کہاں سے پتہ ہوتا ہے؟ وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس میں امام کی رائے شامل ہے؟ میں نے آپ کو خلاصہ بتایا، اگر آپ لکھ لیں تو بالکل آسان ہو جائے گا، وہ جواب ہوں گا۔ کوئی کہے گا جناب اس لیے کہ امام مجمعین میں داخل ہیں، کوئی کہے گا نہیں جناب قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ امام کی رائے اس میں شامل ہے، کوئی کہے گا نہیں جناب حدث میں کہیں گے کہ اجماع اس میں شامل ہے، اور کوئی تشرف کہ اس نے خود امام سے زیارت کی ہوگی، اور پھر ہم نے 4 نام رکھے: اجماع دخولی، اجماع لطفی، اجماع حدثی اور اجماع تشرفی۔ بالکل آسان۔ الاول، شروع جہاں سے کرتے ہیں کہ ان وجہ اعتبار الاجماع، کہ ہم امامیہ جو کہتے ہیں کہ اجماع حجت ہے، تو ہمارے نزدیک اس اجماع کی حجیت اور معتبر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہوتی ہے هو القطع برأی الامام علیہ السلام، کہ ہمیں یقین ہو کہ امام علیہ السلام کی رائے یہی ہے جو ان مجمعین کی ہے۔ ٹھیک ہوگا؟ میں نے گزارش کی کہ براہ راست اجماع کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے ہمارے اہل سنت برادران کا ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ خوب، اب سوال یہ آ جائے گا کہ آپ کو کہاں سے قطع حاصل ہوگی کہ اس میں امام کی رائے شامل ہے، کہ ان مجمعین کی جو رائے ہے یہی رائے ہے امام ہے؟ جواب: وَمُسْتَنَدُ الْقَطْعِ بِهِ، یعنی امام کی رائے کی قطع کہاں سے حاصل ہوگی؟ لحاکی ہے، جو حاکی اجماع ہے، جو کہتا ہے کہ اس حکم پر اجماع ہے، تو اس کو اجماع کی بات وہ تب کرے گا جب اس کو یہ قطع ہو کہ امام کی رائے بھی اس میں شامل ہے۔ فرماتے ہیں علی ما یظہر من کلماتہم، جو لوگ ناقل اجماع ہیں، ہم ایک ایک کر کے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ جب کہتے ہیں کہ اس مسئلہ پر اجماع ہے، اور ان کو کہاں سے قطع حاصل ہوتی ہے کہ امام کی رائے اس میں شامل ہے؟ نمبر 1، ہوا علمہ بدخولہ علیہ السلام، یعنی جو ناقل اجماع ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام ان مجمعین میں شخصاً، یعنی بذات خود موجود ہیں، وَلَمْ يُعْرَفْ عَيْنًا، اگرچہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ امام بیٹھا، یعنی 100 بندے میں سے فلاں امام ہے، چونکہ یہ طے ہو گیا تو پھر تو اجماع کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، لیکن اتنا پتہ ہے کہ امام اس میں شامل ہے، پس اس کی جب اس کو علم ہوتا ہے وہ نقل اجماع کرتا ہے۔ اس اجماع کا نام ہوتا ہے اجماع دخولی۔ اب دوسرا آ گیا، یا ایک شخص جو ناقل اجماع ہے وہ کہاں وہ قطع حاصل کرتا ہے کہ امام کی رائے بھی یہی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ او قطعہ باستلزام ما یحکیہ لرأیہ علیہ السلام عقلا من باب اللطف، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر لطف واجب ہے۔ لطف کیا ہوتا ہے؟ کہ جو مقرب اللہ ہو، مبعد عن المعصیت ہو، تو اس کو قطع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب سارے حضرات ایک حکم پر جمع ہو رہے ہیں، اگر یہ حکم خلاف شرع تھا تو قاعدہ لطف کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی اختلاف کسی لحاظ سے پیدا کرتا،
سب کا ایک حکم پر متفق ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے درمیان کسی اختلاف کا نہ ہونا، جبکہ اللہ پر لطف واجب ہے، پس یہ دلیل ہے من باب قاعدۃ لطف کہ رائے معصوم بھی اس میں شامل ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجماع لطفی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، او آگے فرماتے ہیں، یہ تو ایک ہو گیا نا۔ او عادتاً او اتفاقاً من جہت الحدث، کہ نہیں دخول بھی نہیں کہ امام حتماً شامل ہیں، لطف بھی نہیں، بلکہ حدث، یعنی حدث لگاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں حدثی، کہ میرا حدث یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، حدث مقابل حس، کہ حدث یہ ہے کہ امام کی رائے اس میں شامل ہوگی، اب چاہے وہ حدث عادی ہو یا اتفاقی ہو۔ عادت اور اتفاق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عادت جہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں غالب طور پر ایسے ہوتا ہو، کبھی نہ بھی ہوتا ہو، لیکن جہاں اتفاقاً ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے۔ خوب، یا فرماتے ہیں تیسری قسم، اس کو کہتے ہیں اجماع حدثی، وہ کیا ہے؟ او عادتاً او اتفاقاً من جہت الحدث برائے، کہ امام کی رائے میں ان کے ساتھ شمولیت کا حدث لگاتا ہے، چاہے وہ حدث عادی کہ عادتاً یعنی غالب طور پر ایسا ہوتا ہے، یا اتفاقاً کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اگرچہ وَإِن لَمْ تَكُنْ مُلَازَمَةٌ بَيْنَهُمَا، اگرچہ اس اجماع کے نقل اجماع اور امام کے رائے میں کوئی ملازمہ عقلی یا عادی اس طرح نہ بھی ہو، لیکن حدث اس کا یہ ہوتا ہے۔ حدث کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس کی تفصیل آپ کو بیان کر دی ہے، کون سی؟ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سارے فقہا بہت دیانتدار ہیں، با تقوی ہیں، سارے پرہیزگار ہیں، بالکل جناب سینکڑوں معاملات میں کئی سارے جو شرعی مسائل ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن اس ایک مسئلے پر پوری دیانتداری کے باوجود، پوری تقوی و باوجود ان سب کا متفق ہو جانا اور اختلاف نہ کرنا، یہاں سے حدث لگاتے ہیں کہ رائے امام بھی یہی ہوگی، اس کو آ جاتا ہے اجتماع حدثی، اجماع حدثی۔ کما ہوا طریقۃ المتاخرین فی دعوی الاجماع، اب متاخرین جو دعویٰ اجماع کرتے ہیں یہ سب کے سب تقریباً یہ اجماع حدثی ہوتا ہے، اب وہ حدثی اتفاقی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ حیث انہم ما عدم الاعتقاد بالملازمۃ العقلیہ، اس لیے کہ یہ لوگ نہ ملازمہ عقلیہ کے قائل ہیں، چونکہ ملازمہ عقلیہ تو وہ قاعدہ لطفی والا تھا، اجماع لطفی تھا، اور نہ ہی ملازمہ عادیہ کے قائل ہیں، عام طور پر ایسا نہیں ہے۔ عدم العلم بدخول، اور ان کو یہ بھی علم نہیں کہ امام علیہ السلام ان مجمعین میں عادتاً شامل ہے، یعنی مراد کیا کہ نہ تو یہ اجماع دخولی کے قائل ہیں، نہ ہی یہ اجماع لطفی کے قائل ہیں، اور نہ ہی یہ عام طور پر اجماع حدثی عادی کے قائل ہیں، تو بچ جاتا ہے فقط اجماع حدثی اتفاقی۔ غالب جو متاخرین جب دعویٰ اجماع کرتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ یہ دخول کے قائل نہیں، اس کے باوجود کہ اجماع لطفی کے قائل نہیں، اس کے باوجود کہ ایسا نہیں، لیکن پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں، یحکون الاجماع کثیرا، پھر بھی بہت سارے مقامات پر یہ دعویٰ اجماع کرتے ہیں۔ پس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نہ یہ دخول کی بات قائل ہیں، نہ یہ لطف کے قائل ہیں، نہ حدثی عادی قائل ہیں، تو یقیناً یہ حدثی اتفاقی کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں ایک بات مکمل ہو گئی۔ سوال مقدر اس کا جواب ہے، سوال مقدر کہ جناب اگر کوئی شخص دعوی اجماع کرتا ہے، اب ہمیں کیا پتا کہ یہ بندہ اجماع دخولی کی بات کر رہا ہے، لطفی کی بات کر رہا ہے، حدثی کی بات کر رہا ہے، ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ اس کا نظریہ کیا ہے؟ بہت خوبصورت انداز میں
ملا خود نے اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں کما انہ یظہر، کہ جو دعویٰ اجماع کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ کون سے اجماع کی بات کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں یظہر ممن اعتبر عن وجود المخالف، اس نے کہا کہ اس حکم پر اجماع ہے، آپ نے فرض کرو اس پر اشکال کیا کہ بھئی فلاں تو اس کا مخالف ہے، جو ہی آپ نے فلاں مخالف کی بات کی اعتذر، اس نے فوراً یہ دلیل دی، یہ جواب دیا کہ بِأَنَّهُ معلوم النسب، کہ نہیں وہ تو معلوم النسب ہے۔ پس معلوم النسب کہہ کر اس کا جواب دینا، بات سمجھ آئے گی کہ انہ استند فی دعوی الاجماع الی علم بدخولہ علیہ السلام، کہ اس کا مطلب ہے یہ اجماع دخولی کا قائل ہے۔ کیوں؟ چونکہ اجماع دخولی میں مجہول النسب کی مخالفت مؤثر ہوتی ہے، معلوم النسب کی مخالفت مؤثر نہیں ہوتی۔ اس کے اس جواب سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اجماع دخولی کا قائل ہے۔ اسی طرح وَمِمَّنْ اعْتَرَضَ عَنْهُ بِانْقِرَاضِ أَثْرِهِ، اس نے کہا اس پر اجماع ہے، آپ نے کہا کہ جناب کیسے اجماع ہے، فلاں لوگ تو اس کے مخالف ہیں، وہ فوراً جواب دیتا ہے بِانْقِرَاضِ أَثْرِهِ، جناب وہ صدی کے لوگ تھے، اب وہ گزر گئے، اب اس دور میں وہ نہیں ہیں۔ پس نہیں ہیں جب وہ زمانے کی بات کرتا ہے، پتہ چل جائے گا أَنَّهُ اسْتَنَدَ إِلَىٰ قَاعِدَةِ اللُّطْ، کہ یہ بذریعہ قاعدہ لطف قطع کر رہا ہے رائے معصوم کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ لطف تو ہر زمانے میں ہے، یہ تو نہیں کہ اس زمانے میں قاعدہ لطف اللہ پر واجب تھا اور آج کے زمانے میں واجب نہیں ہے، لطف آج بھی واجب ہے۔ پس آج اگر کوئی مخالف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ رائے معصوم اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا فرماتے ہیں مضافاً الی تصریحاتہم بذالک، بسا اوقات وہ خود ناقل اجماع بھی اس بات کی تصریح کر دیتا ہے کہ میں جس اجماع کی بات کر رہا ہوں وہ اجماع دخولی ہے یا اجماع لطفی ہے یا اجماع حدثی ہے، علی ما یشہد بہ مراجعۃ کلماتہم۔ ٹھیک۔ اور چوتھی قسم اجماع کی جو میں نے گزارش کی تھی وہ یہ ہے کہ ربما یتفق لبعض الاوحد وجہ آخر من تصرفی برؤیتہ، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص جو اپنے تقوی پرہیزگاری عشق با امام کی اس منزل پر ہوتا ہے کہ من تشرفی برؤیتہ، وہ براہ راست امام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، واخذ الفتویٰ من جنابہ، اور براہ راست امام علیہ السلام سے حکم کو پوچھتا ہے، اور پھر جب نقل کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس حکم پر اجماع ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ، یہ نہیں کہتا کہ امام نے یہ فرمایا میری ان سے ملاقات ہوئی یا فلاں ہوئی، نہ، بلکہ اس کو اجماع کہہ کر بل یحکل الاجماع، یہ نہیں کہتا کہ اس حکم پر اجماع ہے، حکم امام کو نقل کرتا ہے لیکن اجماع کی تعبیر کے ساتھ، اس کو کہا جاتا ہے اجماع تشرفی۔ کیوں جی براہ راست امام کا نام کیوں نہیں لیتا؟ فرماتے ہیں اس لیے لبعض دواعی الاخفاء، بس اوقات حقیقت کو مخفی رکھنے میں مصلحت ہوتی ہے، کوئی داعیے اخفاء ہوتا ہے۔ میں نے گزارش کی جیسے زمانہ تقیہ کا ہو، یا فرض کرو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ میری امام سے ملاقات ہوئی تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، مجھے اٹھا دیں گے، حکم ضائع ہو جائے گا، تو اس لیے وہ دعوی اجماع کر دیتا ہے۔ یہ ایک بات الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ الامر ثانی سے زندگی رہی تو پھر اگلے درس میں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔